تھوڑا مشکل ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أسلاسا ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا. رواه مسلم. رواه النسائي عنه وذكر لقد هممت ألا أصلي عليه بدل وقال له قولا شديدا. وفي رواية أبي داود وقال لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن نحام ب800 درهم متفق عليه. وفي رواية لمسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ب800 درهم فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فليهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا فيقول فبين يديك وعن يمينك وشمالك. الفصل الثاني. عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولدت أمة رجل منه فهي معتقة عن دبر منه أو بعد. رواه الدارمي. وعن جابر رضي الله عنه قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشتري السيد. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أعتق شخصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك فأجاز إتقى. رواه أبو داود. وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك واشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت إن لم تشتري علي ما فرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فاعتقتني واشترط علي. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. رواه أبو داود. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كاتب عبده على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق أو قال 10 دنانير ثم عدد فهو رقيق. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا غرس بحساب ما عتق منه. رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية له قال يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد وضاعفه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے 6 غلام آزاد کیے اپنی موت کے وقت. نہیں تھا اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی اور مال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو بلایا اور ان کو 6 حصوں میں تقسیم کیا. پھر ان کے درمیان قرعہ ڈالا اور ان میں سے 2 کو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام رکھا اور اس شخص کے بارے میں سخت بات کہی. اس کو امام مسلم نے روایت کیا اور نسائی نے روایت کی. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پر نماز جنازہ نہ پڑھوں. قول سخت بات کہنے کی جگہ پر یہ الفاظ ہیں. اور ابو داود کی روایت میں یہ ہے فرمایا اگر میں حاضر ہوتا اس کے دفنانے سے پہلے تو نہ دفنایا جاتا وہ مسلمانوں کے قبرستان میں.
سمجھ آ گئی جی؟ اچھا، اس میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے مرض الوفات، انتقال کے وقت 6 غلام تھے اس کے پاس، اس کے علاوہ کوئی اور غلام نہیں تھے، ان سب کو آزاد کر دیا۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، غلاموں کو، اور قرعہ ڈالا، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مثلا مثال کے طور پر ایک پرچی پر 2 کے نام، ایک پرچی پر 2 کے نام، اور تیسری پرچی پر 2 کے نام، مثال کے طور میں دے رہا ہوں، نام لکھ کے اب قرعہ ڈالا، اس میں ایک پرچی اٹھایا، ایک پرچی اٹھائی گئی، اب اس پر جو 2 کا نام لکھا ہوا تھا ان کو آزاد کر دیا، اور باقی جو 4 رہیں ان کو غلام باقی رکھا، ٹھیک ہے۔ اور اس شخص کے بارے میں سخت بات کہی کہ اس نے سارا مال ہی آزاد کر دیا، یعنی ورثہ کے لیے کچھ نہیں چھوڑا وغیرہ ذالک کا۔ اور باقی بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو ارادہ کیا کہ میں اس پر نماز جنازہ ہی نہ پڑھوں، اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دفنانے سے پہلے مجھے پتہ چلتا نا، یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، دفنانے سے پہلے مجھے پتہ چلتا تو میں حکم کرتا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی نہ دفنائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہی تو اب جو ہے مفہوم حدیث ہے جو آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اگر کوئی اس طرح کر لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا کیا جائے گا؟ تو جمہور حضرات تو یہی فرماتے ہیں، جمہور حضرات سے مراد امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن محمد رحمہ اللہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ایسے ہی کیا جائے گا، قرعہ ڈالا جائے گا، جن کا نام نکلا ہے 2 کا تو وہ آزاد، باقی غلام ہوں گے۔ غلام کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ورثہ کو مل جائیں گے، ان کے ورثہ کے ملکیت میں چلے جائیں گے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جتنے بھی غلام ہوں گے، مثلا یہاں پر 6 غلام کا ذکر ہے، ان میں سے ہر ایک کا 1/3 آزاد ہوگا، ہر غلام کا 1/3 آزاد ہو جائے گا، اور باقی 2/3 میں ہر غلام رہے گا، اور اس سے سائی کرائی جائے گی، کیونکہ 1/3 تو اس کا آزاد ہو گیا، سائی کرائی جائے گی کہ وہ محنت مزدوری کر کے تو جو باقی اس کے 2/3 کی قیمت ہے وہ کیا کر دے، ورثہ کو ادا کر کے جو ہے باقی 2 حصے اپنے چھڑا دیں غلام سے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرض الموت کا جو ہے، اس پر تو اتفاق ہے کہ مرض الموت کا جو تصرف ہے وہ 1/3 میں نافذ ہوتا ہے، اس لیے کہ ورثہ کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے 1/3 میں وہ نافذ ہو، لیکن جو 1/3 ہے اس کو اس کے کل مال میں جو ہے نا وہ تقسیم کیا جائے گا، یہ کل مال میں پھیل جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ مذاہب کو سمجھ آ گئی۔ اب جمہور حضرات ائمہ ثلاثہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، یہ روایت بالکل جو ہے ان کے مذہب کے مطابق بالکل واضح ہے، بعینی ان کا مذہب اسی طرح ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ایک روایت ہے بنو عذرا قبیلے میں ایک شخص تھا، اس نے ایسے ہی کیا، اس کا 1 غلام تھا بس، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 1/3 میں آزادی نافذ فرمائی، اور باقی ان سے کہا کہ آپ کے 2/3 جو باقی ہیں اس کے لیے محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو چھوڑا دو۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے نا وہ استدلال کرتے ہیں اس سے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ قرعہ جو ہوتا ہے، قرعہ
یہ اس بات حق کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو تطیب خاطر کے لیے ہوتا ہے۔ حق قرآن سے نہیں ثابت ہو سکتا کہ قرآن ڈال کے حق ثابت کر دو جی فلاں کا حق اس میں ہے کہ نہیں ہے، قرآن ڈال دو جی کچھ جس کا نام ہے اس کو حق مل گیا، ایسا نہیں۔ تطیب خاطر کے لیے ہوتا ہے کہ مثلا حق تو وہاں پہ ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن ڈالے آپ صرف جو ہے نا دلوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ایک گھر ہے مثلا مثال کے طور پر، اس میں وہ 3 ورثہ ہیں یا 4 ورثہ ہیں، قیمت سب کی برابر ہے، اب ایک ایک حصہ سب کو ملنا ہے، قیمت سب کی برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو ہے نا کسی حصے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ بانٹے رضامندی سے اگر پورا ڈال کے کہتے ہیں کہ ایک حصہ آپ کا ہو جائے، یہ حصہ ہمارا ہو جائے، یہ حصہ ہمارا، حق تو ثابت ہو چکا ہے، اس بات حق کے لیے تو نہیں ہے، تطیب خاطر کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں اس بات حق کے لیے ہوتا تھا قرآن، لیکن شروع میں، اس کے بعد جب قمار کے حرمت کا حکم آیا، جوا جب حرام ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے اس بات حق کے لیے قرآن بھی کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ اب اسے تطیب خاطر کے لیے تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ جواب ایک تو یہ دیتے ہیں کہ یہ اس بات حق کے لیے قرآن جو ہے نا شروع میں تھا، اس کے بعد قمار کا حکم جب آیا تو حکم منسوخ ہو گیا، سمجھ آ گئی۔ اور دوسرا جواب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس حدیث کا یہ دیتے ہیں کہ اصل میں اس حدیث کے الفاظ میں بھی اضطراب ہے۔ یہاں پر 6 غلاموں کا ذکر ہے، بعض روایت میں 1 غلام کا ذکر ہے، اور بعض روایت میں مدبر کا ذکر ہے، تو متن میں کیا پیدا ہو گیا، اضطراب۔ تو اس اضطراب کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے وہ قابل استدلال نہیں، سمجھ آ رہا کہ نہیں؟ آگے دیکھ لیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بدلہ دے سکتا بیٹا والد کی طرف سے، مگر یہ کہ بیٹا اپنے والد کو غلام پائے اور پھر اسے خرید کر آزاد کر دے۔ اچھا جی، اگر کسی نے جو ہے نا زیرہ محرم والد کو خریدا، مثلا جیسے اس حدیث میں ہے، تو آیا وہ خریدنے کے ساتھ ہی آزاد ہو جائے گا یا خریدنے کے بعد اس کو الگ سے آزاد کرنا پڑے گا؟ تو اس حوالے سے اختلاف ہے اہل ظواہر کا اور جمہور حضرات ائمہ اربعہ کا۔ اہل ظواہر کہتے ہیں کہ زیرہ محرم کو خریدنے کے بعد الگ سے آزاد کرنا پڑے گا، خریدنے کے ساتھ وہ خود بخود آزاد نہیں ہوگا۔ وہ استدلال کرتے ہیں اس روایت سے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان یجدہ مملوکا فیشترہ فیعتقہ، تو فرماتے ہیں یہاں پر فا تعقیب مال وصل کے لیے کہ اس کو خرید لے پھر اسے آزاد کر دے۔ اس حدیث کا مطلب ہے، سمجھ آنے کے لیے، جبکہ جمہور حضرات ائمہ اربعہ ایک طرف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خود بخود آزاد ہو جائے گا خریدنے کے ساتھ۔ وہ حضرات استدلال کرتے ہیں فصل ثانی کی جو پہلی حدیث، دیکھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ملک ذا رحم محرم فهو حر، کہ جو ذی رحم محرم کا مالک بن جائے فهو حر، تو وہ کیا ہے، آزاد، وہ خود بخود آزاد ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زی رحم محرم کو خرید لیے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ روایت بہت ساری آگے بھی روایات آ رہی ہیں۔ جمہور حضرات اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر فا
تعقیب مال وصل کے لیے نہیں ہے بلکہ فا سببیت کے لیے ہے. اس کو سمجھے، سمجھ آ رہی ہے؟ فا سببیت کے لیے مطلب یہ ہے کہ اب ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ ہے کہ اس کو وہ پائے غلام تو اس لیے اسے خرید لی کہ وہ آزاد ہو جائے، آزاد کر دے. یعنی یہ خریدنا اس وجہ سے ہو کہ اس کی آزادی کے لیے ہو، تاکہ وہ کیا ہو جائے، آزاد ہو جائے. تو خریدنے کا مقصد اصل کیا ہے؟ آزادی. تو اس لیے جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر فا جو ہے نا یہ تعقیب مال وصل کے لیے نہیں بلکہ فا کس کے لیے ہے؟ سببیت کے لیے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ آگے دیکھ لیجیے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے انصار میں سے ایک غلام کو مدبر بنایا اور اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا اس کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کون خریدے گا مجھ سے. تو اس کو خریدا نعیم بن نحام رضی اللہ تعالی عنہ نے 800 درہم کے بدلے میں. یہاں تک تو امام بخاری امام مسلم کا اتفاق. اور امام مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ اس کو خریدا نعیم بن عبداللہ العدوی نے 800 درہم کے بدلے میں. پھر وہ جو ہے نا پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس سے شروع کر، پہلے اپنے نفس پر صدقہ کر، اگر کچھ بچ جائے تو پھر آپ کے گھر والوں کے لیے، اگر آپ کے گھر والوں سے بھی کچھ بچ جائے تو پھر آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اگر آپ کے قریبی رشتہ داروں سے بھی کچھ بچ جائے تو پھر اس طرح اور اس طرح. اور فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے دائیں جانب اور بائیں جانب، آپ کے سامنے دائیں اور بائیں جانب جو غریب لوگ ہیں یہ پھر کیا کر دیں، ان میں تقسیم کر دیں اور ان کو دے دیں. اچھا حدیث آپ کے سامنے آ گئی. ایک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام کو مدبر بنایا. مدبر تو آپ جانتے ہیں نا کیسے کہتے ہیں کہ غلام سے کہا جائے کہ میرے مرنے کے بعد تم کیا ہو، آزاد. سمجھ آ رہی؟ پھر یہ جو مدبر ہوتا ہے تدبیر یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، مدبر مطلق اور مدبر مقید. مدبر مطلق تو یہ ہے کہ بس اس سے کہا جائے کہ میرے مرنے کے بعد تو کیا ہے، آزاد ہے، یہ مدبر مطلق ہے. اور مدبر مقید یہ ہے کہ اس کو کسی بیماری وغیرہ کے ساتھ مقید کیا جائے. مثلاً اسے کہا جائے کہ اگر اس بیماری میں مر جاؤں، سمجھ آ گئی، تو تم کیا ہو، آزاد. اب اگر اس میں وہ مر گیا تو آزاد ہوگا، اگر نہیں مرا تو آزاد تو مدبر پھر نہیں بنے گا. سمجھ آ گئی؟ اس کی مدبریت کیا ہو گئی، ختم. سمجھ آ گئی؟ اب جہاں تک مدبر مقید کا تعلق ہے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے کہ اسے فروخت کر سکتے ہیں، سب کا اتفاق. البتہ جو مدبر مطلق ہے، سمجھ آنے کے لیے، تو اس کو فروخت کرنے کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے اختلاف. امام شافعی اور امام احمد بن محمد رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں
کہ مدبر مطلق کو فروخت کرنا جائز ہے، آزاد بھی کر سکتے ہیں، فروخت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مدبر مطلق کو فروخت نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے، البتہ آزاد کر سکتے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ لیکن کسی کو بیچنا یعنی اس طرح، یا کسی کو گفٹ کرنا، ہبہ کرنا، یہ جائز نہیں۔ اپنے خدمت میں رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر باندی ہے تو باندی کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ جمع کرنا جائز ہے، اور کسی اور کے نکاح میں دے سکتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ لیکن بیچ نہیں سکتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اب اختلاف ہے مذاہب، آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ یہ حضرات اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مدبر بنایا اپنے غلام کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مجھ سے کون خریدتا ہے؟ تو نعیم بن عبداللہ العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 800 درہم کے بدلے میں کیا کیا؟ خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تو بیچا ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ کیا کر سکتے ہیں، مدبر کو بیچ سکتے ہیں۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ بیچ نہیں سکتے۔ ایک تو یہ حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے حضرات ہیں جن کے آثار سے استدلال کرتے ہیں۔ یہاں تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا لولا قول هؤلاء الاجلة لقلت بجواز بيع المدبر، اگر ان بڑے بڑے صحابہ کا، بڑی بڑی شخصیات کا قول نہ ہوتا کہ مدبر کو بیچنا جائز نہیں ہے تو میں فتویٰ دے دیتا مدبر کے بیع کے جواز کا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ایک دارالقطنی میں روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ المدبر کے بارے میں آتا ہے کہ لا یباع ولا یوہب فهو حر من ثلث المال، کہ نہ اسے بیچ سکتے ہیں اور نہ کسی کو ہبہ کر سکتے ہیں، گفٹ کر سکتے ہیں۔ واضح طور میں جو ہے اس حدیث میں بیچنے سے اور ہبہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اب یہ روایت ہے، یہ روایت بالکل واضح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا ہے، کسی اور نے تو نہیں۔ تو اس کا ایک جواب تو احناف کی طرف سے یہ ہے کہ یہ مدبر مقید کے بارے میں، مدبر مطلق کے بارے میں نہیں، کہ اس کو بیچ سکتے ہیں، اس کی بیع کر سکتے ہیں، وہ تو شروع میں ہم نے عرض کر دی۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے سے پہلے اس کی مدبریت جو ہے نا وہ ختم فرما دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے۔ ختم فرمانے کے بعد پھر اسے کیا کر دیا؟ بیچ دیا۔ اور تیسرا جواب
اس کا یہ دیتے ہیں کہ اصل میں یہ بے نہیں تھی، یہ اجارہ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 800 درہم کا جو ہے نا کہ بے نہیں، اصل میں اجارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خدمت پر دیا، 800 درہم کی خدمت پر، کہ خدمت کرے گا 800 درہم کے عوض میں۔ لیکن بہرحال اجارہ اس زمانے میں اتنی بڑی رقم پر بہرحال مشکل تو ہے اس کو اجارہ بنانا، لیکن یہ جواب، بلکہ بعض روایتوں میں اجارے کا بھی لفظ ملتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ 3 جواب جو ہے نا۔ اچھا اس میں دیکھیے گا، اس روایت میں ہے کہ فاشتراه نعیم بن النحام، یہ دیکھیے گا نعیم کے والد کا نام نحام نہیں ہے۔ اصل میں ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ میں جنت میں گیا تو میں نے نعیم کی نحمہ سے نکلا لفظ، دبی ہوئی آواز کو یا کھانسنے کی آواز کو کہا جاتا ہے، تو میں نے اس کی نحمہ سنی، تو اس وجہ سے ان کا نام نحام پڑ گیا۔ تو نعیم النحام ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ، یہ غلطی ہے، سمجھ آ گئی؟ اصل میں ان کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ نحام نے دیکھی گا جو اس میں وفی روایت لمسلم، اس میں کیا ہے کہ فاشتراہ نعیم بن عبداللہ، اس میں نعیم بن عبداللہ ہے، نعیم بن نحام نہیں ہے، سمجھ آنے کے لیے جی۔ آگے دیکھ لیجیے دوسری فصل، سمرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جو کسی ذی رحم محرم کا مالک بن جائے اور وہ تو وہ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ یہ تو ابھی ہم نے اس روایت کو استدلال کے طور پر پیش کیا۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ ذی رحم محرم کسے کہتے ہیں؟ امید ہے کہ آپ کو وہ یاد، آگے عبارت کیا ہے؟ محذوف، امید ہے یاد ہو۔ کیا بولا تھا ہم نے کہ ذی رحم محرم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کیا ہو؟ حرام۔ یہ تو ذی رحم محرم کی تعریف ہو گئی نا۔ اب کون سی ذی رحم محرم خریدنے سے آزاد ہوتے ہیں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آزادی کا مسئلہ ہے وہ بندے کا خود بن، جو آزادی کا مسئلہ ہے یہ صرف اصول اور فروع کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے۔ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اصول اور فروع کے ساتھ۔ اگر کسی نے اپنے والد کو خرید لیا تو وہ آزاد ہو جائے گا، اگر آپ نے بیٹی کو خرید لیا تو آزاد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بھائی ہے، بہن ہے وغیرہ جانے کا وہ آزاد نہیں ہوں گے، جبکہ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ذی رحم محرم ہیں کسی کو بھی خرید لیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، اصول اور فروع کے علاوہ بھی۔ سمجھ آ گئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا یہ خود بخود آزاد ہونا یہ خلاف قیاس ہے، موافق قیاس سے نہیں۔ اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جو چیز خلاف قیاس ثابت ہو وہ اپنے مورد تک خاص رہتی ہے، اپنی نس تک خاص رہتی ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصول اور فروع میں تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ٹھیک ہے اس میں تو ایسا ہونا چاہیے اگرچہ خلاف قیاس کیوں نہ، لیکن یہ حکم اصول اور فروع کے علاوہ کسی اور کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ جبکہ جمہور حضرات اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، یہ بالکل واضح ہے کہ من ملک ذا رحم محرم فہو حر، اس میں مطلق ذی رحم محرم کا ذکر ہے۔
اس میں اصول اور فروع کا ذکر نہیں ہے، لہذا کسی بھی زیر محرم کو خریدا جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ باقی امام شافعی رحمہ اللہ کو جواب دیتے ہیں کہ آپ چونکہ قیاس کر رہے ہیں، قیاس سے مسئلہ ثابت کر رہے ہیں، تو جب واضح روایت موجود ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے نا وہ قیاس کو رد کیا جائے گا، قیاس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ آگے کے لیے آگے دیکھ لیجیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب جو ہے نا کوئی ام ولد جو ہے وہ بچہ جن لے اس انسان سے، تو وہ شخص وہ کیا ہوگی؟ وہ آزاد ہوگی اس کے پیچھے یا اس کے بعد۔ ذرا اگلی روایت بھی دیکھیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم بیچتے تھے امہات الاولاد ام ولد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں منع فرمایا، پھر ہم اس سے رک گئے، یعنی بیچنے سے کیا ہو گئے؟ رک گئے۔ ام ولد تو جانتے ہو نا، ام ولد کسے کہتے ہیں؟ جی، جو اپنے آقا سے بچہ جاننے نطفے سے، اس کو ام ولد کہا جاتا ہے۔ اب ام ولد کی بیع کا کیا حکم ہے؟ ام ولد کو بیچنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس میں اہل ظواہر اور جمہور کا کیا ہے؟ اختلاف۔ اہل ظواہر کہتے ہیں کہ امہات اولاد یعنی ام ولد کی بیع جو ہے وہ جائز ہے، بیچ سکتے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں اس روایت سے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیعنا امہات الاولاد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر فلما کان عمر نہانا عنہ فانتہینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جابر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہم کیا کرتے تھے؟ ام ولد کو بیچتے۔ سمجھ آ گئی؟ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے ہم سے منع کیا تو ہم روک گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ام ولد کی بیع جائز تھی، لہٰذا ام ولد کو بیچنا جائز تھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جبکہ جمہور آزاد جو ہے نا، اس سے پہلے جو روایت ہے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولدت امۃ الرجل منہ فہی معتقۃ، کہ جب ام ولد کسی سے بچہ جن لے تو وہ آزاد ہے اس کے پیچھے یا تو اس کے مرنے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آزاد، جب اس پر جب وہ آزادی کی مستحق ہو گئی، ابھی تو وہ آزاد نہیں ہے نا، آزاد تو ہوگی مرنے کے بعد، آقا کے انتقال کے بعد، لیکن استحقاق تو ثابت ہو گیا نا، مستحق تو ہوگی نا وہ آزادی، اس کو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ اسی طرح ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی تھی اور مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے گفٹ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جب ابراہیم رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، سب سے چھوٹے صاحبزادے، ان کا انتقال ان کی پیدائش ہوئی، تو وہ پیدا ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اعتقها ولدها، کہ ماریہ قبطیہ کو اس کے بچے نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، یعنی وہ کیا ہو گئی؟ وہ آزادی کی
مستحق ہوگا. سمجھا؟ اب اس کا کیا جواب ہے؟ فرماتے بعنا امہات الاولاد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے گا، یہ جو ہے نا شروع میں ولد کی بیع جائز تھی، اور اس کے بعد یہ بیع کی جواز کا حکم منسوخ ہو گیا. سمجھ آ گیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ایک تو بہت مختصر تھا، تقریباً 2 سالوں پر مشتمل، اور دوسری بات یہ ہے کہ اندرونی اور بیرونی انتشار تھا. بیرون سے بھی باہر کے دشمن بھی، اندر میں مسلمان کتنے مرتد ہو گئے، کثیر تعداد میں مرتد ہو گئے. تو اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس طرف رہی. پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو ایک تو انتشار کا خاتمہ ہو گیا، دوسری بات یہ ہے کہ ان کا زمانہ جو ہے وہ لمبا تھا. پھر جو حکم منسوخ ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے اجماع ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں. وہی حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منسوخ ہوا تھا اس کو برقرار رکھا گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں انتشار کی وجہ سے اس طرف ذہن نہیں گیا ان کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو برقرار رکھا. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس پر اجماع ہو گیا، اور اجماع بھی کن کا؟ صحابہ کا، کہ ولد کی بیع جائز نہیں. لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ ولد کی بیع جائز نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آزاد کیا کسی غلام کو اور اس کے پاس مال ہو، یعنی غلام کے پاس، تو غلام کا مال اس کے آقا کا ہوگا، الا یہ کہ آقا شرط رکھے. اچھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے غلام آزاد کیا اس کے پاس مال ہو، تو اب یہ مال کس کو ملے گا؟ غلام کو ملے گا یا یہ مال آقا کو ملے گا؟ جمہور حضرات، جمہور سے مراد احناف، شوافع اور حنابل رحمہم اللہ، یہ فرماتے ہر جگہ جمہور کا سٹارٹ مالکی ایسے نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مال آقا کو ملے. ہاں، اگر آقا یہ شرط رکھ لے کہ یہ کس کو ملے؟ غلام کو ملے، تو پھر آقا کی طرف سے یہ گفٹ ہوگا یا صدقہ ہوگا. کیا ہوگا؟ صدقہ. دال پر کیا ہے؟ زبر. تو پھر یہ اس کی طرف سے غلام کو کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا، گفٹ ہوگا. سمجھ آئے کہ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مال ہے وہ کیا ہوگا؟ اس غلام کا ہوگا، الا یہ کہ آقا اپنے لیے شرط رکھے کہ میرا ہوگا، پھر اس کو ملے گا. اچھا، جمہور حضرات کیا فرماتے ہیں کس کا ہوگا؟ حدیث کی طرف دیکھیں. جمہور حضرات کیا فرماتے ہیں کہ کس کا ہوگا؟ آقا کا ہوگا، الا یہ کہ وہ شرط رکھے کس کے لیے؟ غلام کو. تو پھر گفٹ ہو. اچھا، پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلام کے پاس مال آیا کہاں سے؟ غلام کے پاس مال کہاں سے آ گیا؟ غلام کا جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اس کے آقا کا ہوتا ہے، اس کا تو اپنا کچھ ہوتا ہی نہیں.
سوال سمجھ آ گیا نا؟ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ عبد معزوم ہو کہ آقا نے اس کو تجارت کی اجازت دی ہو، تجارت کر رہا ہو اور اس صورت میں اس نے کمایا ہو، تو اس صورت میں مال آ سکتا ہے اس کے پاس۔ اب جب ذرا دیکھ اس کا، جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ وَلَهُ مَالٌ، اس کے پاس مال، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ، تو غلام کا مال آقا کا، لہو کی ضمیر فرماتے آقا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ، لہو کی ضمیر عبد کی طرف لوٹ رہی ہے، اور فرماتے یہی قریب ہے، مرجع اس کی طرف لوٹنے چاہیے۔ جبکہ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، آقا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ایک تو اس سے استدلال کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، اور ایک اور روایت ہے، سمجھ آ گئی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں من اعتق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتق عبدا وله مال، ٹھیک ہے، فمال العبد للعبد یا فماله للعبد، جس نے کسی غلام کو آزاد کیا اس کے پاس مال تھا تو اس میں واضح طور پر آتا ہے کہ وہ مال کس کو ملے گا؟ عبد کو ملے گا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ جبکہ جمہور حضرات ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع عبدا وله مال فماله للبائع، جس نے کسی غلام کو بیچا اس کے پاس مال ہو تو مال کس کو ملے گا؟ بائع، اور بائع کون ہے؟ آقا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو جمہور حضرات جو ہے وہ اس میں تو یہی ہے، ضمیر کا مرجع جو ہے نا لوٹاتے ہیں، بناتے ہیں آقا کو۔ اور جو انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کسی بات سے استدلال کیا، فرماتے ہیں کہ اس میں وہ حدیث ثابت نہیں، اس میں خطا ہے، خطا ثابت ہو چکی ہے، اس لیے وہ روایت قابل استدلال نہیں ہے، لہٰذا ضمیر یہاں پر لوٹ رہی ہے مالک کی طرف۔ لیکن انصاف کی بات ذرا اب انصاف سے دیکھ لیں، انصاف کے ساتھ دیکھ لیں کہ فمال العبد لہو، لہو کی ضمیر کس طرف لوٹنے چاہیے؟ عبد کی طرف۔ مفہوم زیادہ واضح ہوتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو لہٰذا اس روایت سے، اور باقی روایت تو ٹھیک ہے جمہور کے پاس بھی ہے بات، لیکن یہ روایت تو مستدل بن رہی ہے کس کی؟ امام مالک رحمہ۔ انصاف کی بات یہی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اگلی روایت دیکھ لیں، فرماتے کہ ایک شخص نے اپنا حصہ آزاد کر دیا غلام میں سے، مشترک غلام میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بس پھر کیا کیا؟ اس کے عتق کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیا، یعنی ایک شخص نے آدھا غلام آزاد کیا، اب آدھا آزاد ہو گیا، آدھا غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو فرمایا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اس نے آزاد کر دیا وہ تو اللہ کا ہو گیا، اور جو اس کا حصہ ہے وہ جس میں وہ غلام ہے وہ کسی اور کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے ساتھ ایک شریک بنا رہا ہے، اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہے، لہذا اس کی عتق کو جائز قرار دے دیا۔ یہ نہیں کیا کہ جو اس کا حصہ تھا غلامی والا اس کو بھی آزاد کر دیا، ایسا نہیں کیا، نہیں، بلکہ اس شخص کو جس کا وہ حصہ تھا، جو اس کا مالک تھا، اس کو ترغیب دے دی کہ اس کو کیا کر دو؟ آزاد کر دو۔ اس کے آقا کو ترغیب دے دی کہ آزادی کے فضائل ہیں، آپ لوگوں نے پڑھے ہیں، تو لہٰذا اس نے کیا کر دیا؟ اس کو آزاد کر دیا۔ اچھا آتے ہی خیر، ارادہ تو تھا کہ وہاں تک پہنچاؤں، لیکن بہرحال پہنچ نہ سکا۔
جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں؟ ٹھیک